میں ترجمان صرف اس لیے آیا ہوں کہ سرفراز بگٹی چیف منسٹر ہے. یہ نہ ہوا اس کے بعد میں ترجمان نہیں رہوں گا. اگر بات کروں گا تو نیشنل سٹوری پر بات کروں گا, میں صرف دہشت گردی کی ایک خبر پہ بات نہیں کروں گا. اسلام آباد میں کیونکہ آپ قومی معاملات کے اوپر بھی صرف بلوچستان کی حد تک آپ رپورٹنگ نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ دیگر پولیٹیکل معاملات پہ بھی کامنٹری بھی اور رپورٹنگ بھی کی. وہاں کے حلقوں میں آپ کو ویل کنیکٹڈ جرنلسٹ کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے. تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنے اتنے ویل کنیکٹڈ ہونے کو بلوچستان کے لوگوں کی آواز بن کے صحافی کے طور پر کنٹینیو کرنے کے بجائے حکومت کی ترجمانی کی یہ پوزیشن حاصل کی, جس میں بھی اس کے پیچھے آپ کا بیسک آئیڈیا کیا تھا, وجوہات کیا رہیں؟ اب سر ایک چھوٹی سی بات کروں گا. میں نے جب اپنا کیریئر 2005-06 میں شروع کیا, دیٹ از مائی گڈ لک کہ مائی فرسٹ ڈائریکٹر نیوز اور یو کین سے مائی مینٹور اویس توحید. اس سے پہلے پرنٹ میڈیا میں بلوچستان میں صدیق بلوچ. یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہاں پینل میں بیٹھے ہر شخص کی ایک پروفیشنل ہونے کی رائے ہوگی. اور اپنے 15 ایئرس کی جرنلزم میں جتنی بھی اسٹوری رپورٹ کی, اس میں ایک کوشش کی کہ وہ اسٹوری باؤنس نہ ہو, بیک آؤٹ نہ ہو, چاہے اس کے لیے جتنا بھی خواری کرنی پڑے. بعض اوقات اپنی خبروں کو روکنا پڑا. لیکن ان 15 سالوں میں بہت سے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کے دوران میں نے اپنے میڈیمز بار بار چینج کیے. میں پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک آیا. میں نے کراچی میں ٹرینی رپورٹر کی ایکسیپٹ کی جاب. الیکٹرانک میڈیا میں رہتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور میرا جس صوبے سے تعلق ہے مجھے وہاں جانا چاہیے. میں نے کراچی چھوڑ کے میں واپس کوئٹہ آیا. اور شہزادہ صاحب از سٹنگ ہیئر. ایک مرتبہ میری جاب گئی, آئی ایم ویری کائنڈ آف ہیم کہ دوسری بار انہوں نے ہی گیون می اپرچونٹی ان ساما. اور پھر اس کے بعد اویس توحید نے 2011 میں مجھے اپرچونٹی دی کوئٹہ میں. لیکن 2017 میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے پھر اپنا میڈیم چینج کرنا ہے. اور اس میڈیم کو یہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کوئٹہ سے اگر بات کروں گا تو نیشنل سٹوری پر بات کروں گا, میں صرف دہشت گردی کی ایک خبر پہ بات نہیں کروں گا. اور لازمی سی بات ہے کہ اس کے بعد دوسری اپرچونٹی جب اسلام آباد میں ملی, میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ویل اسٹیبلش تھا, لیکن میں نے ابھی ابتدا ہی کی تھی کہ لازمی سی بات ہے ابتدا میں ہی آپ کو ویل کنیکٹڈ جرنلسٹ کی فہرست میں شامل کیا گیا. نہیں, میں اس سے پہلے ایک اب یہاں پہ کریکٹ کر دیتا ہوں آپ کو. نو کانفیڈنس کی موشن آئی, محمد مالک صاحب اسلام آباد میں بیٹھے تھے, فہد حسین, کاشف عباسی یا اویس توحید. ایک اسٹوری میں نے کوئٹہ سے بیٹھ کے رپورٹ کی جس کو بعد میں لوگوں نے اسٹیبلش کیا کہ کیا کنیکشن تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اس وقت کے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا اور مونس الہی کا. دیکھیں, جب تک آپ خود کو نیشنل اسٹوری سے کہیں بھی بیٹھے, مظہر صاحب آج بیٹھے ہیں, مظہر صاحب از لیونگ ان کراچی, شاہزیب از لیونگ ان کراچی, یہ اپنے آپ کو نیشنل اسٹوری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. کیوں شہزادہ ذوالفقار, شاہد رند اور سلیم شاہد پہ یہ قدغن ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیشنل اسٹوری کے ساتھ نہ جوڑیں. نیشنل اسٹوری کے ساتھ آپ کو خود کو جوڑنے کے لیے آپ کو نیشنل پولیٹیشین سے بھی بات کرنی ہوگی, آپ کو سول سوسائٹی سے بھی بات کرنی ہوگی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی. لاسٹ پوائنٹ کہ میں نے ترجمان کی پوزیشن کیوں ایکسیپٹ کی. کیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کو لگتا ہے آپ بہتر خدمات دے سکتے ہیں بطور ترجمان صحافی کے مقابلے میں؟ دیکھیں, میری ایک صرف چھوٹی سی بات کروں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں میرا میڈیا بہت پیچھے ہے, اور اس لیے نہیں کہ چیف منسٹر سٹنگ ان فرنٹ آف می کہ میں ان کے لیے کہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تعلق کی بنیاد پہ کچھ لبرٹی وہ دیتے ہیں اور دی ہے انہوں نے. ہم یہاں پہ اگر کچھ چیزوں کو بہتر کر سکیں تو یہاں کا میڈیا بہتر ہوگا. ہو سکتا ہے جتنے بھی دن ان کے پاس ہیں یا میرے پاس ہیں. ایک بات کلیئر کرتا ہوں, میں ترجمان صرف اس لیے آیا ہوں کہ سرفراز بگٹی چیف منسٹر ہے. یہ نہ ہوا اس کے بعد میں ترجمان نہیں رہوں گا. اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جب یہ پوزیشن سنبھالی ہے تو یہ بلوچستان کو زیادہ جو تمام مسائل ابھی ڈسکس ہوئے ہیں یہ زیادہ باواز بلند میڈیا تک پہنچائے گا. اب میں صرف ایڈ کر دوں. جی ضرور, میں پھر اسی میں ایڈ کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ شادی کر کے بھی پچھتانا, نہ بھی کر کے پچھتانا, انہوں نے کہا کر کے پچھتانا. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں, بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے. مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ,
कुदरत की नजर से ओझल नहीं, कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।